أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان اللہ سمیعا بصیرا. خواتین کے حقوق کی نگہداشت. یہ لوگ آپ سے خواتین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ اللہ خواتین کے بارے میں تمہارے سوالات کا جواب دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ اس کتاب میں یتیم بچیوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کا پورا لحاظ رکھا جائے، جن کو بھی حق نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کمزور بچوں اور لڑکوں کے بارے میں ہدایت کرتا ہے اور یہ حکم فرماتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد معاملگی یا بے توجہی کا تجربہ ہو تو دونوں کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپس میں مصالحت کر لیں، اور مصالحت ہی سب سے بہتر ہے. اگرچہ لوگوں کی طبیعت میں تنگی، بخل اور حرص کا مادہ ہے، اگر اچھا معاملہ کرو گے اور تقوی کی پابندی کرو گے تو اللہ بہرحال تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اور تم لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں مکمل عدل و انصاف چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے. متعدد بیویوں کی شکل میں انصاف بڑے جگر گردے کا کام ہے، تو اس کا خیال رکھو کہ کسی ایک کی طرف تمہارا جھکاؤ اس حد تک نہ ہو کہ دوسری کو معلق بنا کر چھوڑ دو، کہ گویا کہ وہ نہ تمہارے نکاح میں ہے اور نہ مطلقہ ہے. اور اگر تم معاملہ ٹھیک رکھو گے اور تقوی کے تقاضوں پر کاربند رہو گے تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
کوتاہیوں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر میاں بیوی جدائی کا فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے وسیع خزانوں سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا، ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو حکم دیا تھا، اب تم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھو، اس کا لحاظ کرو، اور اگر تم کفر کرو گے، بات نہیں مانو گے، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، تو تم کہاں پناہ حاصل کرو گے؟ اور اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ارض و سما کی تمام اشیاء کا، اور اللہ ہی کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہی دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیات کریمہ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134 تک پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورۃ النساء کے بالکل شروع میں یتیم بچیوں کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں، یتیم بچوں کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں، اور سورہ کا نام ہی رکھا گیا خواتین کی سورہ، اس لیے اس سورہ میں خاص طور پر خواتین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا خواتین سے تعلق ہے۔ لہذا سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں مختصر طور پر جو باتیں کہی گئی تھیں، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ میں تو پورا ایک سبق معاشرتی مسائل سے متعلق گزرا ہے، لیکن سورۃ النساء میں زیادہ تفصیل کے ساتھ حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، پانی کہاں مرتا ہے اور کہاں پر بے انصافی کے خطرات ہوتے ہیں، ایسی جگہوں کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اب سورہ پاک کا آغاز تو اس طرح فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اس طرح سے وجود عطا فرمایا کہ مرد کو جب وجود عطا کیا تو عورت کو بھی وجود عطا کیا، آدم کو پیدا کیا تو ان کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تمام جانداروں کے درمیان ہے کہ نر و مادہ ان میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نباتاتی زندگی میں بھی نر و مادہ کا ایک تصور رکھا گیا ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ نباتاتی زندگی میں بھی نر و مادہ کی ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس نے ہر چیز کو زوج بنایا ہے، یعنی جوڑا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، تو دو یا دو سے زائد چیزیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور خاص طور پر نباتاتی زندگی اور حیوانی زندگی میں ذکر اور انثیٰ یا نر و مادہ کا ایک واقعاتی وجود ہے۔ اور انسانوں سے جب خطاب کیا جا رہا ہے تو انسانوں کو ان کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ آدم اور حوا سے یہ انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے، اور آدم و حوا سے ہی نسل انسانی کا وجود ہوا ہے۔ جس طرح حیوانی زندگی میں نسل ہوتی ہے اور پودوں کو جس طرح سے بڑھایا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے کا وجود ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں مرد و زن سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا ہے کہ ابتداءً تو مٹی کے ایک پتلے میں جان ڈال دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد تناسل کا ایک ایسا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر مرد و زن کے خصوصی روابط سے اولاد وجود میں آتی ہے، اور اس میں مردوں کی ذمہ داریاں بیان
کی گئی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، مرد و زن کے درمیان فزیکلی فرق رکھا گیا ہے جو سامنے ہے، یعنی ہر آدمی جانتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مرد و زن یکساں نہیں ہیں، ان کے بہت سے حقوق ایسے ہیں جن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں، اخلاق میں، عبادت میں اور بہت سے معاشرتی مسائل میں اور زندگی کے بہت سے امور میں یکساں حقوق عطا کیے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں ان کا جسمانی فرق ہے اور کسی حد تک ان کے درمیان ذہنی فرق رکھا گیا ہے۔ وہاں پر مرد کو ایک خاندان کا، ایک کنبے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور باہر کے کاموں کا خاص طور پر اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے، اور قرآن میں اس کے لیے لفظ قوام استعمال کیا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اس قوام کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کہ جو بہتر انتظام کرے اور جو ذمہ داری کاموں کی سنبھال سکے، جو صحیح طور پر کام انجام دے۔ تو قامہ کے معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، اور قامہ علی الشیء کے معنی کسی کام کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ تو یہ قوام کے وہ معنی ہیں جو قامہ سے لفظ تشکیل دیا گیا ہے کہ جس میں اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور یہ ذمہ داریاں جو ایک چھوٹے سے کنبے سے شروع ہوتی ہیں، بڑھتے بڑھتے بڑی سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے، مثلا فوج کی کمانڈرشپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی مرد کو سونپی جاتی ہے، اور حکومت کی جو کمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی حکمرانی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی مرد کو سونپی گئی ہے۔ تو ایسے تمام کام جو بوجھل ہیں اور جن میں مسلسل سب سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے اور اختلاط جس کی ایک ضرورت ہے، وہ کام مردوں کو سونپے گئے ہیں۔ اور جو ایسے مسائل ہیں جن کا خواتین ہی سے تعلق ہے اور خواتین ان کو بہتر طریقے پر انجام دے سکتی ہیں، وہ بھی کام گھر سے شروع ہوتے ہیں، گھر گھرستے سے شروع ہوتے ہیں، گھر کے داخلی انتظام سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر علم اور دین کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب تک پہنچتے ہیں۔ ایک عورت فتوے کے میدان میں بڑی صلاحیتیں پیدا کر سکتی ہے، مفتیہ بن سکتی ہے، علم کے میدان میں بہت ترقی کر سکتی ہے، علامہ بن سکتی ہے، فقہ کے میدان میں بہت ترقی کر سکتی ہے، فقیہہ بن سکتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے مسائل میں جہاں اختلاط کی باتیں نہ ہوں وہ قاضیہ بن سکتی ہے۔ یعنی وہ عہدے اور مناصب کے جو عورت کے شایہ نشان ہیں اور اس کے لائق ہیں اور جن کا بوجھ وہ برداشت کر سکتی ہے، یا جو مسائل اسی سے متعلق ہیں وہ ان کو زیادہ سمجھتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے پر حل کر سکتی ہے، ان مسائل کی ذمہ داری عورت کو دی گئی ہے۔ تو یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑا منصف کون ہوگا؟ اللہ تو انسان کی مشین کا بنانے والا ہے، عورت کی مشین ہو یا مرد کی مشین، دونوں کا جسم، دونوں کے کل پرزے اور دونوں کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت فرمائی گئی ہیں، اس لیے دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے فرما دی گئی ہیں۔ بہرحال بہت سے مسائل کا تذکرہ ہوتا گیا۔ اب یہاں پر ابھی بھی جو تشنگی محسوس کی جا رہی تھی، جو معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جو معاشرہ بن رہا تھا، اس معاشرے میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے، یہ معاشرہ جہاں فتویٰ چاہتا تھا تو یہ استفتاء کرتا تھا، کوئی ایک فرد نمائندگی کرتے ہوئے استفتاء کرے یا سوال کرے۔ قرآن پاک میں صحابہ کے متعدد سوالات ذکر کیے گئے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں خرچ کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں خرچ کے مصارف کے بارے میں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان کے سوالات کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی کہیں کہیں پر لفظ استعمال کیا گیا استفتاء کا، وہ استفتاء کرتے ہیں یعنی فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے کلالہ کے بارے میں سورت کے آخر میں آئے گا کہ وہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ عورتوں کے بارے میں مزید فتویٰ مطلوب ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ کس مسئلے میں وہ فتویٰ چاہتے ہیں، کس مسئلے میں وہ وضاحت چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استفتاء
ان کے استفتاء میں مسئلے کی تفصیل نہیں بیان کی، لیکن اپنے فتوے میں تفصیل بیان کر دی۔ لہذا اگر یہ کہا جائے فلاں نے استفتاء کیا اور مفتی صاحب نے یہ جواب دیا، تو مفتی صاحب کے جواب سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مستفتی نے سوال کیا کیا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستفتی اور سائل کا سوال بیان کیا جاتا ہے، پھر مفتی اور مجیب کا جواب بیان کیا جاتا ہے، اس شکل میں سوال سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر جواب کا انتظار رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کو مجملاً اور مبہماً ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب فتویٰ دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا، اس میں اس کی تفصیل پیش کر دی جائے گی۔ یہاں ایسے ہی ہوا کہ یہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں لوگ فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ اب جواب یہ، اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلا مفتی اللہ ہے، اور اللہ ہی کی نمائندگی نبی کرتے ہیں تو مفتی بنتے ہیں۔ پھر اللہ اور رسول کی جو نمائندگی صحیح معنی میں کرتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول کے تابع ہو کر اور فرما بردار ہو کر وہ فتوے کا وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ نے بتایا، جو نبی نے بتایا، اور اللہ اور رسول کی طرف سے کتاب اور سنت کو متعین کر دیا گیا کہ فتویٰ جب بھی دیا جائے گا تو وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھا جائے گا، کتاب کی صورتوں کو، کتاب کی آیتوں کو، کتاب کے مضامین کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو، حدیث کو، تعلیم کو سامنے رکھا جائے گا، اور جو بھی فتویٰ ہوگا ان دونوں کی بنیاد پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اس کتاب میں یتیم بچیوں کے بارے میں جو پہلے بھی کہا جا چکا ہے، تم لوگوں کو جو ہدایت دی جا چکی ہے اس کو پھر سے تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ وہ یتیم بچیاں جن کے بارے میں تمہارا رویہ جاہلانہ ہے، جاہلیت زدہ ہے، وہ بچیاں جو یتیم ہیں اور تم ان کے ولی و گارجین بن جاتے ہو۔ تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب تم جو ہے ان کے چچا ہو اور تم ان کے گارجین بن گئے۔ اور یا مثلا خاندان کا کوئی فرد ہے کہ جو بچیوں کا گارجین بن گیا ہے، ان کا متولی بن گیا ہے، اب اگر اس سے ان کا رشتہ ہو سکتا ہے تو وہ ان کے مال کی وجہ سے اور جمال کی وجہ سے ان سے شادی رچا لیتا ہے۔ سردھرا تو کوئی ہے نہیں، پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کو پورا اختیار ہے، یہ جس سے چاہیں شادی کر لیں اور جس سے چاہیں نہ کریں۔ اب اگر کوئی شخص واقعی جہاں رشتہ صحیح ہو وہاں رشتہ کرے حق ادا کرنے کے لیے، کسی کے مال پر قبضے کے لیے نہیں اور کسی کے جمال کے استحصال کے لیے نہیں، صحیح معنی میں رشتہ ہو، شرعی بنیادوں پر رشتہ کیا جائے، اور اس رشتے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے طے کیے گئے ہیں، بیویوں کے لیے طے کیے گئے ہیں، وہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اگر شرعی بنیادوں پر رشتہ قائم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اور نبی کے حکم کی بنیاد پر، تو سبحان اللہ وہ رشتہ بہت اچھا، بہت مبارک، اللہ اس کو قائم دائم رکھے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کبھی تو ان کو دوسروں سے نکاح کرنے نہیں دیتے ہو کہ وہ اگر کسی دوسرے کی بیوی بن جائیں گی تو ان کی دولت بھی پھر ان کے ساتھ چلی جائے گی، اور تم چونکہ ان کے متولی بنے ہو، تم انچارج بنے ہوئے ہو، تم نے ان کی جو دولت ملی ان کے والد سے ملی، ان کے مورث سے ملی، تم چاہتے ہو کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھو۔ ان کو جو باغ ملا، ان کو جو کھیت ملا، ان کو جو مکان ملا، ان کو جو چیزیں ملی، تم یہ چاہتے ہو کہ متولی بن کر، ذمہ دار بن کر، گارجین بن کر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور نیت تمہاری صاف نہیں ہوتی۔ تو کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں وہ بچی پسند نہیں ہے تو تم شادی نہیں کرتے ہو، شادی ہونے بھی نہیں دیتے، اور کہیں اگر تمہیں پسند ہے تو شادی رچا لیتے ہو، اس لیے کہ تم اسے پسند کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری نیت میں یہ کھوٹ ہوتا ہے کہ تم اس کی میراث پر قابض ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی تم سے کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو بچے بیچارے یتیم ہیں، کمزور ہیں، جن کا باپ نہیں رہا،
کوئی اور بڑا ذمہ دار مشفق نہیں ہے، تو کوئی گارجین بن گیا ہے ان کا اور ان کا بڑا بنا ہوا ہے، اب ان کے مسائل کو اس نے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور میراث میں ان بچوں کو جو کچھ ملا اس کا بھی یہی ذمہ دار بن گیا، منتظم اعلیٰ یہی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں یہ جو چاہے تصرف کرے، وہ بیچارے اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ بچے سوال نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے چچا ہیں یا ہمارے پھوپھا ہیں یا ہمارے ماموں ہیں یا ہمارے خالو ہیں، جو بھی ذمہ دار بن رہا ہو ان کا، تو وہ بچے منتظر شفقت کے ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں اس کے کہ ہمارے باپ جیسا یہ معاملہ کریں گے، اور بسا اوقات کچھ ایسی چالاکی اور ہیلہ سازی کی جاتی ہے کہ بچے یہ سمجھتے رہیں کہ بڑے مشفق ہیں یہ میرے چچا، یہ میرے بزرگ، یہ میرے ماموں، اور وہ خاموشی سے ان کی دولت کو اپنے استعمال میں لیتے رہیں، اور جو کچھ ان کے والد نے چھوڑا اپنے نام ان کو رجسٹرڈ کراتے رہیں، یہاں تک کہ جب وہ بچے بڑے ہوں اور اب انہیں معلوم ہو کہ ہمارے والد نے یہ باغ چھوڑا تھا، یہ کھیت چھوڑا تھا، یہ مکان ہمارے والد کا تھا، معلوم ہو کہ بھائی والد صاحب کے بھائی اور ہمارے چچا نے ان کو تو اپنے نام کرا لیا ہے۔ یہ کیسز پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے، ہوتے رہے۔ جو انسان عدل و انصاف سے محروم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، وہ یہ حرکتیں کر کے رہتا ہے، اور یہی سب مسائل ہیں جن سے کچہریاں بھری ہوئی ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں فائلیں ہمارے ہی لوگوں کی جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ آپ کو کورٹوں میں نظر آئیں گی۔ سب سے زیادہ مقدمات، افسوس یہ ہے کہ اس غیر مسلم ملک میں، سیکولر ملک میں سب سے زیادہ مقدمات مسلمانوں کے ہیں، سب سے زیادہ لڑائیاں مسلمانوں کی ہیں، سب سے زیادہ جیل میں مسلمان ہیں، سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہیں۔ جاہلیت تھا، اس میں تو ظاہر ہے کہ جاہلیت دندنا رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا۔ اب اسلام آیا ظلم کو دور کرنے کے لیے، اسلام آیا عدل کے لیے، اسلام آیا انصاف کے لیے، اسلام آیا انسانیت کے لیے۔ اسلام کا کیا حکم ہے؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، جو بھی یتیم بچے ہوں یا یتیم بچیاں ہوں ان کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ اور شخص جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے، مضبوط ہے، وہ تو انصاف چھین کے لے لے گا، انصاف کے لیے لڑے گا، مقدمہ دائر کرے گا، لیکن چھوٹے بچے اور یہ بچیاں جو یتیم ہیں اور ان کا گارجین ہی خود ظلم کر رہا ہے، جو ان کا متولی بنا ہے، ولی بنا ہے، وہی دھیرے دھیرے ان کی میراث کو لے رہا ہے اور ان کی جائیداد کو ہڑپ کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمائی گئی کہ تم جو خواتین کے بارے میں بات پوچھ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو، جو پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ عدل و انصاف ہے کہ جس کا ہر حال میں خیال رکھنا اور کبھی بھی ظلم نہ ہونے دینا، نہ کسی بچی پر نہ کسی بچے پر، پہلا آئٹم۔ دوسری بات سن لو کہ اگر کسی بھی خاتون کو یہ تجربہ ہو کہ شوہر نامدار زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، صحیح برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، معاشرت صحیح نہیں ہے، بے توجہی، لاپرواہی ہے، یہ بیماریاں بھی ہر دور میں رہی ہیں، بہت سے اسباب رہے ہیں، کوئی اپنے کام میں ایسا منہمک ہے کہ اسے ہوش نہیں کہ اس کو گھر والے کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، کوئی اس بنیاد پر کہ وہ کسی اور پر نظر لگائے ہوئے ہے، گھر والی اسے پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے دل میں اپنی گھر والی کی محبت باقی نہیں رہ گئی۔ اور آج کے دور میں جو فلمی دور ہے، جو میڈیا کا دور ہے، جو فتنوں کا دور ہے، جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا دور ہے، آج جو جھوٹے عشق کا دور ہے اور مکارانہ محبتوں کا دور ہے، آج شیطان جس طرح ننگ دھڑنگ ہو کر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ حمام میں ننگا کر رہا ہے، آج کے اس دور میں تو کوئی گھر شاید محفوظ رہ گیا ہو کہ جہاں شرعی حقوق ادا کیے جا رہے ہوں اور شرعی طور پر حقوق الزوجین کا خیال رکھا جا رہا ہو اور عدل انصاف کو ملحوظ رکھا جا رہا ہو۔ شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہیں،
اور کیونکہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے وہ ایسا بگاڑ ہے جس میں نگاہیں خیانت کر رہی ہیں اور انسان کے جذبات خیانت کر رہے ہیں، انسان کا پورا وجود خیانت کی علامت بن گیا ہے، اس لیے فتنے بے شمار ہیں۔ جب لوگوں سے حالات معلوم کیجئے تو کسی گھر کا حال صحیح نہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ قصے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، دونوں کے خاندان کی لڑائیاں ہیں، اور طرح طرح کے اسباب ہیں ان کے درمیان دوریوں کے اور تعلقات کی ناچاقیوں کے۔ تو یہاں فرمایا گیا کسی عورت کو اگر یہ اندیشہ ہوتا ہے یا تجربہ ہوتا ہے کہ شوہر بے توجہی کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے، تو پہلا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خلا مانگ لی جائے اور طلاق دے دی جائے اور اس رشتے کی ڈور توڑ دی جائے، کاٹ دی جائے۔ یہ اصل حل نہیں ہے، یہ تو آخری درجے کی بات ہے، اور آخری درجے کا علاج پہلے مرحلے پر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا داغنے کا علاج کرنے کے سلسلے میں، اور یہ فرمایا تھا آخر الدواء الکی، آخری علاج یہ ہے کہ داغا جائے۔ یہ قدیم زمانے کی بات تھی، آج کینسر ہو جاتا ہے تو وہ داغنے والا علاج نہ ہو کر نیا علاج جو ہے الیکٹرانکس یا الیکٹریسٹی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ جن سے کینسر زدہ شخص کے بال جھڑنے لگتے ہیں، صحت پوری متاثر ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ کینسر کے جو جراثیم ہیں وہ جسم کو کھاتے ہیں، جیسے دیمک لگ جاتی ہے لکڑی میں، ویسے ہی وہ دیمک کے کیڑے ہوتے ہیں جو جسم کو کھانے لگتے ہیں۔ اب ان کو مارنا ہوتا ہے، اور ان کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے جو حصے متاثر ہیں ان کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح آخری علاج داغنے کا علاج ہے، ویسے آخری حل مرد و زن کے تعلقات میں، میاں بیوی کے تعلقات میں طلاق ہے، اور طلاق اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی اللہ کا منشا یہ ہے کہ جب رشتہ ہو، شادی ہو، تو تا دم حیات ہو، دونوں جب تک زندہ رہیں تو رشتہ نہ ٹوٹے، اور صرف یہ کہ نہ ٹوٹے بلکہ خوشگوار ہو، اور اس رشتے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف نباہ کر رہے ہوں بلکہ خوش اخلاقی اور خوش معاشرتی کا ثبوت دے رہے ہوں۔ یہ اصل مطلوب ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی مسئلہ کوئی پیش آئے میاں بیوی میں تو حکم یہ ہے کہ صلح کی کوشش کی جائے، اور یہ صرف ان میں نہیں، دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑیں وہاں بھی یہی حکم ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو گروہ لڑ پڑیں، جنگ کی نوبت آ جائے تو آگے بڑھ کر صلح کی کوشش کرنی چاہیے، صلح کا راستہ بند کر دیا جائے۔ جسے صلح کے راستے کو قبول کرنا چاہیے وہ تیار نہ ہو، بغاوت پر تلا ہوا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو بغاوت والے گروہ سے جنگ کرو مسلمانوں، سب کو حکم ہے، سب کو حکم ہے، جو بھی اس سے الگ رہے گا وہ نافرمان ہوگا۔ تو یہ حکم فرمایا گیا۔ مرد و زن کے لیے طلاق آخری حل ہے، اور ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں جن کو اللہ ہی نے حلال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر آخری حل کے طور پر اب اس کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ضابطہ بیان کیا ہے، وہ آخری حل ہے، الطلاق مرتان، تو اس میں یہ فرمایا گیا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دینی چاہیے، 1 یا 2، 3 نہیں دینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا گیا اگر 3 دے دے گا تب تو اس نے پھر رشتے کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا۔ لیکن قرآن پاک میں جہاں تیسری طلاق کا تذکرہ ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ پہلی طلاق ہو، پھر دوسری ہو، یا 2 ہو، پھر درمیان میں جو وقفہ ہے وہ وقفہ ہو، اس کے بعد تیسری طلاق کی نوبت آئے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام ہے، مجرمانہ، اور ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا طے کی گئی ہے۔
تو یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہو تو صلح کی پہلے کوشش کی جائے. یہ بات سے پہلے بھی فرمائی گئی تھی کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہ ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بزرگ، کوئی ذمہ دار، کوئی سمجھدار، کوئی عالم، اور عورت کے گھر والوں میں سے کوئی بزرگ یا کوئی ذمہ دار، سمجھدار، کوئی عالم، یہ دونوں ملیں اور بیٹھیں اور آپس میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، صلح کے لیے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر غالب آئیں، کسی کو زچ کرنے کے ارادے سے بیٹھیں، یہ درست نہیں. اصلاح کی نیت سے بیٹھیں، اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کے لیے بات سنیں اور دونوں کو سمجھائیں، شوہر کو بھی سمجھائیں، بیوی کو بھی سمجھائیں، دنیا کے مصالح بھی سمجھائیں اور آخرت کی بات بھی سمجھائیں. اور صلح ہی بہتر ہے. لیکن انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ انسان میں طمع بھی ہے، حرص ہے، بخل ہے، تنگ دلی ہے. یہ انسان کے اندر چیزیں ہیں. یعنی وہ اگر اپنی طبیعت کو آزاد چھوڑ دے اور شریعت کے تابع نہ کرے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور طبیعت میں جو اس طرح کے تقاضے ہیں، طبعی تقاضے ہیں، وہ غالب آنے لگتے ہیں. اس لیے ایسے موقعوں پر کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ طبیعت کے تقاضوں پر شریعت غالب رہے. جیسے جذبات پر عقل کو غالب رکھنا چاہیے، عقل پر شریعت کو غالب رکھنا چاہیے. اگر یہ ترتیب رہتی ہے تو معاملات سدھرتے ہیں. لیکن اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نوبت شرک کی آتی ہے، کفر کی آتی ہے، الحاد کی آتی ہے. اور اگر جذبات کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نوبت لڑائیوں کی، قتل و قتال کی، بدکاری کی، فواحش کی آتی. اس لیے جذبات پر لگام لگانا چاہیے عقل کی، عقل پر لگام لگانا چاہیے شریعت کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تقوی ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہنا، ہر حال میں جذبہ کچھ کہے، دل کچھ کہے، دماغ کچھ کہے، حکم الہی کو بہرحال آگے رکھنا ہے، حکم الہی کو سر پہ رکھنا ہے، اسی کو ماننا ہے. یہ بات اگر طے کر لی جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور تحسنو، دوسری یہ ہو، نیت یہ ہو کہ مجھے خیر خواہی کا اظہار کرنا ہے، مجھے اچھا عمل کرنا ہے، مجھے نیک بننا ہے. یہ پہلے سے طے شدہ ہو کہ میں فضیلت کا جو پہلو ہے اسے ضائع نہیں کروں گا. یہ اگر دونوں کے اندر بات ہوگی، حکمین جو ہوں گے ان میں بھی یہ بات ہوگی اور شوہر اور بیوی میں، تو صلح ہو جائے گی. لیکن کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں تو تعدد بہت عام تھا، ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں اور کوئی 10 کرتا تھا، کوئی زیادہ، کوئی کم. اور یہ بات صرف عربوں میں نہیں تھی، پوری دنیا میں تھی. ہندوستان میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے یہاں بھی تعدد ازواج 2 4 10 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کرشن کی بیویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں حضرت سلیمان کی سینکڑوں بیویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو قدیم دور رہا ہے اس میں یہ بات رائج رہی ہے. اور اس کے بعد شریعت نے بھی اس پر پابندی بہت بعد میں لگائی، اور وہ بھی اس طرح کہ نبی کو خصوصی اختیارات دیے گئے، کیونکہ نبی کو اجتماعی مسائل کا زیادہ لحاظ رکھنا ہے اور عورتوں کی ایک ٹیم تیار کرنی ہے جو خواتین کی تعلیم و تربیت کا کام کرے، دنیا کی ملذات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس مشن کی وجہ سے کہ اجنبی عورتوں کو اگر وہ اپنے یہاں رکھ کر تعلیم دیں گے تو اس سے ایک غلط نظیر سامنے آئے گی اور پھر لوگ آزادی کے ساتھ اختلاط کے اور غلط قسم کے جنسی تعلقات کے بیمار ہو جائیں گے. اس لیے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ شادیاں کریں، وہ 4 سے زائد کر سکتے ہیں. ان کو اس معاملے میں جو اجازت دی گئی وہ بڑے تربیتی اور تعلیمی اور اصلاحی مقاصد کے لیے دی گئی، جس کا انہوں نے ثبوت دیا اپنی عملی زندگی میں کہ انہوں نے شادی اس لیے کی ہی نہیں کہ جو شادیوں کے ملذات ہوتے ہیں، شہوات ہوتی ہیں، ان کو حاصل کریں. انہوں نے تو فقر کی اور زہد کی ایسی زندگی گزاری کہ اس زندگی کے لیے ہر شخص کے پاس نہ جگر ہے نہ پتا.
تو یہ تو انہوں نے عمل سے ثابت کر دیا، اور باقی لوگوں کے لیے 4 کی ایک حد مقرر کر دی گئی، یعنی جو حدوں کو غائب کر دیا گیا تھا اس کو پابند کر دیا گیا اور حد متعین کر دی گئی۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کی یہ فرماتا ہے کہ تمہاری 2 بیویاں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، تم کتنا ہی چاہو کہ بالکل انصاف کرو، نہیں کر پاؤ گے۔ کسی سے زیادہ محبت ہوگی، کسی سے کم ہوگی، اور یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہوگا، یہ تمہاری طبیعت کا تقاضا ہوگا۔ کوئی زیادہ حسن والی ہوگی، کوئی نہیں ہوگی، کوئی زیادہ ہنر والی ہوگی، کوئی نہیں ہوگی، کوئی کم عمر ہوگی، کوئی زیادہ عمر والی ہوگی، وغیرہ وغیرہ خصوصیات الگ ہوتی ہیں اور ان کے تقاضے اور اثرات الگ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تم اپنے دل کے نہ مالک بن سکو گے اور نہ اپنے دماغ کو پوری طرح تابع کر سکو گے، تو اس لیے یہ تو بات لگی رہے گی کہ تم ان کے ساتھ جذبات کا انصاف نہیں کر سکو گے، نفسیاتی طور پر انصاف نہیں کر سکو گے۔ ہاں، یہ انصاف تو بہرحال تم پر لازم ہے کہ جو حقوق ہیں، مادی حقوق ہیں، وہ ان کے ساتھ یکساں ہو۔ جو رقم تم ایک کو دیتے ہو وہی دوسری کو دو، جو کھانے پینے کا سامان ایک کو دو وہی دوسری کو دو۔ اس میں اگر ڈنڈی مارو گے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت میں اس طرح آئے گا وہ شوہر جس نے 2 عورتوں سے شادی تو کی لیکن ان میں تفریق رکھی حقوق کی ادائیگی میں، کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا، آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، ایک پیر ٹوٹا ہوا ہوگا یا ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہوگا۔ جو اس نے زیادتی کی وہ زیادتی وہاں ایک عملی شکل اختیار کر لے گی۔ تو اس طرح حقوق دبانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے وجدانی اور جذباتی تعلقات کا، اس میں حق کی وہ ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اظہار فرمایا گیا۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ یہ جو نفسیاتی صورتحال ہے، جذباتی صورتحال ہے، اس کے پیچھے اس طرح مت چلنا اور اس کے ہاتھ میں اپنی لگام ایسی مت دے دینا کہ تم پھر بے انصافی کرنے لگو اور ایک عورت کو معلق بنا کے چھوڑ دو۔ وہ لٹکتی ہوئی ہے، نہ شادی شدہ شمار ہو رہی ہے نہ مطلقہ شمار ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اس حد تک تمہاری ذاتی کسی طرح جائز نہیں ہوگی۔ جو حقوق طے شدہ ہیں، جن پر تم قابو یافتہ ہو، جن حقوق کا تعلق ظاہری اور باہر کے معاملات سے، وہ تو تمہیں پورے دینے ہیں، ان میں تو کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف اس کا جہاں تک تعلق ہے تمہارے جذبات کا، جن پر انسان قابو نہیں رکھتا ہے، محبت کا جہاں تک تعلق ہے، کسی سے کم کسی سے بیشتے، تو یہ انسان کے بس میں نہیں کہ ترازو کی تول میں تول کر سب کو یکساں بانٹ دے۔ تو بہرحال ایسی شکل میں تمہیں معاملہ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ایک عورت مظلوم ہو کے رہ جائے، یہ اس کی اجازت کسی حالت میں نہیں۔ عدل و انصاف کے جو تقاضے تم پورے کر سکتے ہو، جن پر قابو یافتہ ہو، وہ بہرحال تم کو پورے کرنے ہیں۔ اور اگر نوبت آتی ہے جدائی کی تو جدائی ہو جانی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ تم پھر ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر جدا کر دو، عزت کے ساتھ جدا کر دو، ان کو گھر رخصت کر دو اور ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے دو، کوئی مظلوم رہے، یہ درست نہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا یغنی اللہ کلا من سعتی، پھر اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے گنجائش عطا فرمائے گا، اور جو بیوی جدا ہوگی اللہ اس کے بھی روزی روٹی کا انتظام کر دے گا۔ تم ہی اس کے رب نہیں ہو، تم مالک و پروردگار نہیں ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری تھی اور تمہیں حقوق دینا چاہیے، اور جب طلاق دو تو اس وقت بھی کچھ دے کر، تحفے دے کر اس کو رخصت کرنا چاہیے، عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں، وضاحت کے ساتھ ان کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ، یعنی شوہر کو جو کچھ فائدہ ہو رہا تھا مثلا لڑکی کے خاندان کی طرف سے، فرمایا کہ وہ جب شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ اس کو بھی مستغنی کر دے گا اور بیوی کو مستغنی فرما دے گا۔ اللہ کے ہاں بڑی وسعتیں ہیں اور اللہ کا حکم حکمتوں پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مالک اللہ ہے، آسمانوں کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو تم کو وصیت کر رہا ہے، اللہ جو ہے، اللہ تم کو حکم دے رہا ہے۔ اس حکم میں کوتاہی مت کرنا، اس کو پورے طور پر انجام دو، ورنہ اللہ کے تو بس میں ہے کہ ایک سیکنڈ میں چھٹی کر دے گا تم لوگوں کی۔ اللہ چاہے تو نسلوں کو ختم کر دے، ایک ایک وقت میں پوری قوم کو ختم کر دے۔
زلزلوں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، اور کتنے ذرائع ہیں اللہ کے پاس، وہ چاہے گا تو پوری نسل کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ڈرو اللہ کے جلال سے، اور اللہ کو ناراض مت کرو، اس کے انتقام سے ڈرتے رہو، اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو، اللہ کے احکام کو مانو۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہبر بنایا، رہنما بنایا، مربی و معلم بنایا، ان کی بات مانو، ان کی سنت پہ، ان کے طریقے پہ چلتے رہو۔ تم جب عمل صحیح طور پر کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی تم کو نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور اگر تم انحراف اختیار کرو گے، زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، ایک چھوٹے سے کنبے میں، بلکہ صرف ایک بیوی کی ذات پر بھی اگر ظلم کرو گے تو اس ظلم پر تم کو پکڑا جائے گا، اور اس ظلم پر تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو، انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، اور انصاف ہر شخص کے ساتھ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔